بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو کیسا گزارا جائے اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ علماء کرام نے یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے جملہ احادیث کو پڑھ کر کے جو کنکلوژن اور جو کرکس اور جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ چونکہ وہ روزے فرض ہیں اور رب تعالیٰ نے ان کی خود ہی جزا دینے کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے، اس رمضان کے مہینے کے علاوہ پورے 11 مہینوں میں سے جتنے بھی روزے رکھے جائیں ان سارے روزوں میں سے سب سے زیادہ جس روزے کو فضیلت حاصل ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے، سب سے زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے 1000 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت جوش میں ہو تو پھر کئی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے یوم عاشور یعنی 10 محرم کے روزے کے حوالے سے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو علماء کرام نے کہا کہ نہیں، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جب پہنچے تو وہاں پر یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ یوم عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا جی اس دن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس خوشی کے اندر، اور اسی طرح جب فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا تھا اس شکرانے کے طور پر ہم سب روزہ رکھتے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ جب انہوں نے وجہ سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں جی، کہ ایک نبوت کی لڑی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر انہوں نے یہ کام کیا تو یا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہے بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ لیا پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے کہ ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یہود و نصارہ پہلے سے رکھ رہے ہیں، تو اس ایک دن کی تعظیم تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہیں ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جب اتنا عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، پیارے صحابہ پریشان نہ ہو، جب اگلا سال آئے گا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، آنے والا جو سال ہوگا انشاءاللہ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، ہم ساتھ اس کے 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کریں گے۔ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، فرماتے ساتھ ہم 9ویں کا بھی رکھ لیں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، ابھی وہ اگلا سال دوبارہ نہیں آیا تھا، حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرما لیا۔ لیکن بخاری اور مسلم کی یہ جو روایت ہے اس سے جو سبق ملا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ نے فرما دیا تھا کہ ہم آئندہ یہ کریں گے، تو پھر ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا خود اپنا محاکمانہ یعنی فیصلانہ ایک قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ساروں کا خلاصہ یہ بنا کہ صوم التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اور آپ کے فرمان سے جو سمجھ آتا ہے، فرمایا وہ یہی ہے کہ تم نے آج کے بعد 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت تبھی ہوگی کہ جب 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم اجر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ویسے بھی دن ٹھنڈے چل رہے ہیں تو کوشش فرمائیے گا کہ یہ سعادت ضرور حاصل کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام